الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ہم نے ایک بڑا لمبا چوڑا سیشن کیا، کوئی دوست آئے ہوئے تھے جس میں ڈسکشن یہ تھا کہ یونیورس کیسے بنی، کس نے بنائی اور اللہ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن اور رول ہے۔ اس گفتگو میں چونکہ وہ ایک ہی لمبی گفتگو تھی، کوئی 1 گھنٹے کے قریب کی، تو کچھ چیزوں کی جب میں نے بعد میں دیکھی تشنگی رہ گئی ہے تو میں نے سوچا وہ میں آپ سے دور کر لوں۔ سب سے پہلے تو اس میں ہم نے ذکر کیا کہ سائنس کا خیال ہے کہ مدر نیچر نے یہ دنیا بنائی ہے، اور پھر اس کو میں نے بہت ریپیٹ کیا۔ حالانکہ مدر نیچر کو بنانے والی تھیوری اتنی زیادہ پریویلنگ نہیں ہے، کچھ اور بھی معاملات ہیں، کچھ چیزیں اور تھیں جس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مذہب اور سائنس۔ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں ہندوستان کے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے بڑی اچھی محنت سے یہ کام کیا ہے جس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی بنیادی طور پر اسی کو ریفر کیا ہے، اور کچھ چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب میں مختصراً جو چیزیں تشنا رہ گئی ان کی بات کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ یہ چیز ہمیشہ سے ایک سوال تھا کہ یونیورس کیسے بنی اور کس نے بنائی۔ جب 19 سینچری میں نیوٹن کی تھیریز کے بعد کام شروع ہوا اور سائنس اس نتیجے پہ پہنچی دیر از کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن ان دا یونیورس اینڈ ایوری تھنگ، انہوں نے کہا جی مسئلے کا حل ہو گیا، میٹر جو ہے وہ خود بخود بن گیا ایک دفعہ، اس کے بعد کاز اینڈ افیکٹس پہ چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ اتنا پریویل کیا کانسیپٹ کہ کانٹ نے یہ کہا کہ مجھے تم میٹر دو اور میں تمہیں تمہارا دنیا بنا دیتا ہوں۔ لیکن اس دوران بھی کچھ چیزیں ان کی تھی جو کنفیوژن تھی، جس طرح ڈارون ہے۔ اب ڈارون نے کہا کہ پہلے جو چیزیں بن گئی ایک دفعہ وہ ایوولوشن میں چلی گئیں، لیکن ان کے بعد خود کچھ مسنگ لنک ہیں کہ کچھ چیزیں کیوں ایوالو نہیں ہو سکی، کچھ چیزیں کیوں ڈسٹنکٹ ہو گئیں، کچھ چیزوں کی ایوولوشن اتنی تیز کیوں نہیں ہے۔ یہ بات چیت ہم نے اگرچہ لیکچر میں بھی کی ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں سائنس کی طرف۔ جب یہ بھی نکال لیا کہ کاز اینڈ افیکٹ چل رہا ہے تو ایک بنیادی کوشچن ان کے پاس پھر تھا۔ مثال کے طور پر ایک سائنسدان کا قول ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ مقناطیس ہر لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ نہیں پتا کیوں کھینچتا۔ یا ایک سوال اور تھا کہ ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ان ٹولز کی، ان میجرنگ ٹولز کی ریڈنگ ہے جو ہم نے خود ہی بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ٹیمپریچر جو ہے 10 ڈگری ہے، یہ اس تھرمومیٹر کی ریڈنگ ہے جو ہم نے بنایا ہے اپنے اصولوں پر۔ کوئی اور بنایا تو شاید فرق نکلے، اور وہ بھی ہے کوئی فارن ہائٹ میں ناپتا ہے، کوئی تھرمومیٹر کو سینٹی گریڈ میں ناپتا ہے، کوئی کلو گرامز میں ناپتا ہے، کوئی پاؤنڈز میں ناپتا ہے۔ تو یہ ہمارے بنائے ہوئے ٹولز ہیں۔ پھر ایک جو بڑی کلاسک سے ایگزامپل ہے جو اس کتاب میں بھی انہوں نے کوٹ کی کہ ایک زمانے میں یہ سوال تھا کہ انڈے سے بچہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے مرغی کا۔ مسلمان یا خدا کے ماننے والے کے اللہ پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، ان کا نہیں جی نہیں یوں نہیں ہوتا، آپ کو غلط فہمی، اللہ نہیں پیدا کرتا، اس کے اندر ایک جان پیدا ہوتی ہے، پھر وہ چوزا بن جاتا ہے تو اس کے ناک پر ایک چھوٹا سا سینگ بن جاتا ہے، اس سینگ سے وہ اندر سے توڑتا ہے انڈے کے کھول کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ ساری سائنس سننے کے بعد بات پھر وہیں آ گئی، سینگ کس نے بنائی ہے، کون اس پیدا ہونے سے پہلے مرغی کے بچے کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے۔ تو ساری ڈسکشن کنفیوژن چلتی رہی۔ مسلمان چونکہ اس زمانے میں 18ویں صدی میں، 19ویں میں، ایون 20ویں میں، اور انفارچونیٹلی آج بھی سائنس میں کوئی بہت آگے نہیں تھے۔ ہم ان چیزوں کا جواب نہ دینے کی وجہ سے اپنے حفاظتی خول میں چلے گئے، ہم نے کہا یہ جھوٹ ہے، جس کا نتیجہ ایونچولی یہ نکلا کہ مسلمانوں نے کہا سائنس ہے ہی نہیں۔ لیکن جب سائنس اور آگے بڑھی تو پھر اپنے ہی سوالات نئے کھڑے کر لیے اس نے۔ اب ان کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے۔ گھوم کے بات وہیں آ گئی کہ سر جیمز جینز ہیں، انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے دا مسٹیریس یونیورس کے نام سے، اس سے میں آپ کو ایکسٹریکٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہم نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ کائنات ایک منصوبہ ساز یا حکمران کی شہادت دے رہی ہے جو ہمارے ذہنی شخصی ذہن سے متشابہ ہے، جذبات اور احساسات کے اعتبار سے نہیں، سوچنے کے اعتبار سے۔ وہ ایک میتھمیٹیکل طریقے سے سوچتا ہے۔
ہمارا ذہن اور یہ کائنات بھی ایک میتھمیٹیکل طریقے سے سوچتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ریفر کر لیں گے تو تفصیل مل جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اس صدی میں پھر اسٹیفن ہاکنگ آ گیا، جس نے بتا دیا کہ ٹائم فائنائٹ نہیں ہے۔ پھر بلیک ہولز آ گئے، پھر یونیورس کی ایکسپینشن کی بات آ گئی، تو سارے گھوم کے پھر وہیں پہنچے ہیں کہ یونیورس جس طرح بنی ہے، جس طرح چل رہی ہے اور جس طرح ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ بغیر کسی منصوبہ ساز کے، بغیر کسی ایک کریٹر کے پاسبل نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال بڑی اچھی دی ہوئی ہے ان سر جیمز جینز نے ہی، کہ جس طرح آپ جب ریلوے کا ایک انجن دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ مادے نے خود بخود انجن کی شکل اختیار کر لی اور ایک اور مادہ آیا اور اس کے اندر ایندھن بن کے چلا گیا اور اس سے وہ چلنے لگ گئی۔ نہیں جی، مادہ وہی تھا، ایک انجینئر دماغ تھا جس نے وہ انجن ڈیزائن کیا، اس میں ایک اور مادہ ڈالا اور وہ چلنے لگ گئی۔ اس کی جو کنکلوژن پھر یہیں آیا کہ آج کی سائنس گھوم پھر کے وہیں پہنچی ہے کہ اس کائنات کے شروع ہونے کے بارے میں اور اس کے ختم ہونے کے بارے میں ان سے بہتر نظریے، ان سے بہتر شہادتیں جو اللہ نے اور ان کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اور حدیث میں دی ہیں، سائنس کے پاس ابھی تک نہیں ہیں۔ ہمارے پاس پھر بطور مسلمان یہ فخر کا لمحہ بھی ہے اور اطمینان کا لمحہ بھی ہے کہ ہم اسی انجام اور اسی ابتدا کو مان لیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ باقی تفصیلات جو ایک سیریز آئے گی انشاءاللہ لیکچرز کی، اس میں بھی آ جائے گی اور اس کتاب سے بھی آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔